الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ پرسوں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا سورہ فاتحہ کی 6 آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ 4 لوگوں کے راستے پر چلنے کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ ان انعام یافتہ لوگوں کی راہ چلنے کی دعا مانگو۔ اور انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ 4 قسم کے لوگ، انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین۔ ان 4 طبقوں میں دین کیا ہے؟ محدود ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقوں پر اور کسی اور ذریعے سے اگر کوئی راہ راست تلاش کرنے کی کوشش کرے گا اس کو راہ راست نہیں مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 آیت کے اندر مسلمانوں کو حکم دیا۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے پناہ مانگنے کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ 6 آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں کی راہ چلنے کی دعا مانگنے کا حکم دیا۔ 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کا راستہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غضب نازل کیا، اور وہ کون لوگ ہیں؟ مغضوب علیہم۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی لوگ ہیں۔ یہ یہودی وہ قوم ہے جس کا ذکر آپ کے سامنے ہمیشہ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہ کم وقت لوگ بڑے شریر قسم کے لوگ تھے، بڑے بدماش قسم کے لوگ تھے، جنہوں نے بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کیا، اور انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو ان لوگوں نے ٹھکرایا، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی لوگ ہمیشہ مخالفت کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی راہ مت چلو، اور یہ دعا مانگا کرو کہ ایسے لوگوں کی راہ یا اللہ مت چلائیے جس کے اوپر غضب نازل ہوا ہو۔ اور مغضوب علیہم کا معنی یہ بیان کیا ہے علماء نے کہ یہ مغضوب علیہم ایسے لوگ تھے، یعنی یہودی لوگ جن کے پاس علم تھا لیکن ضد کی وجہ سے یہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، لیکن ان کمبختوں کو غصہ اور ضد اس بات پر تھی کہ یہ نبی یعنی آخری نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آئے، ہماری برادری میں سے کیوں نہیں آئے، اور یہ دوسری نسل میں سے اور دوسرے خاندان میں سے یہ کیوں آئے۔ ان کو یہ غصہ تھا، حالانکہ ان کی کتابوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت، ایک نشانی لکھی تھی، اور وہ لوگ جانتے تھے۔ چنانچہ قرآن کے اندر اللہ خود فرماتے ہیں یہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے تھے جیسا کہ آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، یا اس سے زیادہ پہچانتے تھے۔ اولاد میں تو شبہ بھی ہو سکتا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک علامت لکھی تھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ نبی برحق ہے اور آخری نبی ہے، لیکن ضد اور ہردرمی کی وجہ سے ان لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے اپنے آپ کو کیا بچایا، گریز کیا۔ اور آخر میں کیا ہے؟ وَلَضَّالِّينَ۔ ضالین سے مراد گمراہ قسم کے لوگ، اور اس سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ یہ عیسائی لوگ تھے۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، ضد کی وجہ سے انہوں نے حق نہیں مانا، حق کو قبول نہیں کیا۔ عیسائیوں کے پاس جہالت تھی، جہالت کی وجہ سے ان لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو ضد بھی بری بنا اور جہالت بھی بری بنا۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، ضد تھی، علم بھی تھا، ضد بھی تھی، اور عیسائیوں کے پاس جہالت تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے حق کو نہیں مانا، اسلام کو نہیں مانا، اسلام سے یہ لوگ بچے رہے۔ تمہارے قید یہ 7 آیات کریمہ کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، لیکن اخیر میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ جب وَلَضَّالِّينَ کہا جائے تو وَلَضَّالِّينَ کہنے کے بعد آمین بھی کہنے کا حکم ہے۔ یہ آمین کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے اور آمین کہے تو تم بھی اس کے ساتھ ساتھ آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ دیکھیے کتنی بڑی یہ دعا ہے۔ آمین کے معنی یا اللہ سورہ فاتحہ میں جو کچھ بھی دعا مانگی گئی ہے اور جو کچھ بھی آپ کی تعریف کی گئی یا اللہ اس کو قبول فرما لیجیے آپ، اور گمراہ اور مغضوب علیہم
جیسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ ایک بڑی ہی دلچسپ اچھی حدیث آپ کو میں سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ یہودیوں کا ذکر آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو مسلمانوں سے 3 چیزوں کی وجہ سے اتنی نفرت ہے، اتنا غصہ ہے کہ اور کسی وجہ سے نہیں ہے۔ 3 چیزوں کی وجہ سے یہودیوں کو مسلمانوں سے بڑا غصہ ہے، بڑی ان کو نفرت ہے مسلمانوں سے 3 چیزوں کی وجہ سے۔ چاہے وہ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعہ عطا کیا، ان لوگوں کو اختیار دیا تھا تم لوگ کوئی ایک دن عبادت کے لیے منتخب کر لو، لیکن ان لوگوں نے ہفتے کے دن کو منتخب کیا۔ اور جب عیسائیوں کو جب اختیار دیا کہ تم لوگ بھی کوئی عبادت کے لیے کوئی دن متعین کر لو، تو ان لوگوں نے اتوار کو جو ہے منتخب کیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم لوگوں کو جمعے کا دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ جمعے کا دن کوئی معمولی دن نہیں، بہت بڑا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن جو مسلمانوں کو عطا کیا، ایک تو یہ چیز، دوسری چیز مسلمانوں کو قبلہ عطا کیا، تیسری چیز جب امام آمین کہتا تو امام کے آمین کہنے پر مقتدی بھی آمین کہتے۔ ان 3 چیزوں کی وجہ سے یہودیوں کو مسلمانوں سے بڑی نفرت، بڑا غصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسائی لوگوں کو اس چیز سے غصہ ہے، اس لیے تم لوگ امام کے آمین کے ساتھ ساتھ تم لوگ بھی آمین کہا کرو۔ اتنی بڑی یہ دعا ہے آمین۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آمین یا تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا دعا ہے۔ کیا دعا ہے؟ دیکھیں، یا اللہ قبول کر لیجئے جو سورہ فاتحہ کے اندر جو کچھ ہم نے مانگا ہے اور جن چیزوں سے بچنے کہ میں نے دعا مانگی، یا اللہ اس کو قبول فرما دیجئے، گمراہ لوگوں کا راستہ مت چلائیے اور انعام یافتہ لوگوں کے اوپر کے طریقوں پر ہم کو چلائیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آمین کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ دوبارہ کہ سورہ فاتحہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کا میں اب اخیر میں ترجمہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس کا ترجمہ بھی ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، جو مالک ہے روز جزا کے۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کی کرتے ہیں۔ بتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ راستہ ان لوگوں کا جس پر آپ کا غضب نازل کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے یعنی گمراہ ہو گئے۔ تو 7 آیات کریمہ میں سے 3 آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، توصیف بیان کی گئی اور حمد بیان کی گئی ہے، اور چوتھی آیت کریمہ میں ایک پہلو سے اللہ کی تعریف بھی ہے اور ایک پہلو سے دعا بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی عبادت کرتے اور ہم آپ سے ہی مدد طلب کرتے۔ اور چوتھی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے جو اللہ نے خود اپنے فضل سے بندوں کو تلقین کی ہے کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتائیے۔ اور چھٹی آیت کریمہ میں ان لوگوں کا راستہ طلب کیا گیا ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ اور 7ویں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، مسلمانوں کو دعا مانگنے کی تلقین کی کہ ایسے لوگوں کا راستہ طلب نہ کرو جس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا اور جو راہ راستے بھٹک گئے۔ بارے کیف کئی دنوں تک سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس سورہ شریفہ کے بیان کرنے میں کچھ غلطی ہوئی ہو، اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی ساری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور جن چیزوں کی دعا اس سورہ شریفہ کے اندر کی گئی ہے ان تمام چیزوں کو ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے ان چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اب سورہ بقرہ کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ پر مکمل عمل پر Oh